الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج کی ہماری نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان کا استقبال کیوں اور کیسے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ یہ دنیا دار کے لیے دنیا کمانے کا سیزن ہے، اور جو مسلمان ہے اس کے لیے، ایک مومن کے لیے جس کے دل میں فکر آخرت ہو، نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے۔ ویسے تو نیکیوں کا موسم پورا سال ہی ہے، لیکن اسپیشلی اس مہینے میں رب العالمین نے ایسا ماحول ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ انسان بخوشی اس مہینے میں نیکیاں کرتا ہے، چونکہ وہ مہینہ چند دنوں کے فاصلے پر ہے۔ اور ایسے میں ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ قسم کا طبقہ ہے مسلمان، جن کے چہروں پر اس مہینے کے آنے کی وجہ سے خوشی نہیں، پریشانی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ مہینہ آئے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، قیام کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، ہمیں مسجد جانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر نیکی نہ کریں تو پھر ملامت ہوگی، تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرے وہ افراد جو نیکی کرتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ احساس ہے کہ رمضان المبارک میں ہم خوب عبادت کر کے اپنے ان گناہوں کا ازالہ کر لیں گے، کفارہ دے دیں گے، اور ان کے دلوں میں ماہ رمضان کے آنے سے ایک فرحت، ایک سرور، ایک خوشی، ایک تازگی، چہرے پر ایک طمانینیت کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اب چونکہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار یہ مہینہ ہمیں زندگی میں عطا فرما دے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ گیا، یہ اس شخص سے درجات میں، عظمت میں بلند ہو جاتا ہے جو اس ماہ مقدس سے محروم ہو گیا، دنیا فانی سے سفر آخرت کر کے۔ ایک بندہ جو فوت ہو گیا ہے رمضان المبارک سے پہلے، چاہے وہ کتنا نیک انسان کیوں نہ ہو، اور دوسرا بندہ جسے رمضان مل گیا ہے، کیا دونوں کے درجات سیم ہوں گے؟ بالکل نہیں۔
رمضان المبارک کی وجہ سے بہت ہی عظیم انسان درجات حاصل کر لیتا ہے. جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ 2 افراد کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، دونوں بیعت وقت مسلمان ہوئے اور ایک جہاد کرتے کرتے اس دنیا فانی سے عبادت کرتے جہاد کرتے شہادت کی موت حاصل کر کے اللہ کے پاس چلا گیا. دوسرا اس کے 1 سال بعد فوت ہوا. لیکن جنت میں نے پہلے اس انسان کو دیکھا جو عام زندگی گزارتے ہوئے عام موت مرا ہے، جبکہ وہ افراد، وہ شخص جو خوب محنت کرتے ہوئے جدوجہد کرتے ہوئے اور شہادت کی موت پا کر وہ اللہ کے پاس گیا، وہ جنت میں بعد میں گیا ہے. اور درجات ایک اس شخص کے جو بعد میں فوت ہوا ہے اور عام موت اس کو آئی ہے، اس کے درجات زیادہ اور اس کے کم ہیں. اور یہ بات بڑی پریشانی والی ہے کیونکہ شہید کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے شہید کے بعد یہ زندہ رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں، 1 سال زندہ رہا. اس نے رمضان کے روزے بھی پائے، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، اس نے روزے بھی رکھے ہیں، تو دونوں کے درجات برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. ایک رمضان زائد پانے سے، نماز زائد پڑھنے سے انسان کے درجات میں کتنی بلندی ہوتی ہے. اس لیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا نا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر لمبی ہے اور اچھے عمل ہے، بہترین انسان ہے. اس لیے کہ لمبی عمر میں اس نے لمبے عمل کیے ہیں، درجات بھی زیادہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں فرمایا بدترین انسان کون ہے؟ من طال عمره واستاء عمله، جس کی لمبی عمر اور برے عمل. جتنی لمبی عمر اتنے زیادہ برے اعمال، اور یہ برے اعمال اتنا زیادہ انسان کو بدبخت بنا دیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک قریب ہے، تو اس کا استقبال کیوں اور کیسے؟ یقیناً سب سے پہلی چیز استقبال رمضان کا خوش دلی سے کیجیے. کیسے؟ یہ اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار مہمان بن کر آ رہا ہے، اور اس کا استقبال اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یہ ماہ غفران ہے. ماہ صیام، ماہ غفران، یعنی ہر نیکی سے گناہ معاف ہو رہے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سارے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ یہ تو 3 حدیثیں میں نے بیان کی اور سینکڑوں حدیثیں ہیں. سحری میں اللہ معاف کر رہا ہے، افطاری میں اللہ معاف کر رہا ہے، روزے کے دوران روزے دار کی دعا قبول ہو رہی ہے، مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے. تو یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. اور اس سے پہلے جو حدیث میں نے بیان کی، اس مہینے کو پا کر آپ کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث جو بڑی معروف ہے صحیح بخاری کی، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شر کے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. اس کے بعد بتائیے اس مہینے کی جس کی شان یہ ہے، اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، اس مہینے میں گناہ معاف ہوتے ہیں،
اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل گئے، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اس میں گناہ پر اکسانے والا شیطان جکڑ لیا گیا، اس مہینے میں قرآن اترا، قرآن اترنے کی وجہ سے مہینہ سارے مہینوں سے افضل بن گیا، رات ساری راتوں سے افضل بن گئی، عشرہ ساری عشروں سے افضل بن گیا، نبی افضل بن گئے، امت افضل بن گئی، اور جو اس قرآن سے جڑے گا وہ سب سے افضل بن جائے گا۔ اتنا عظیم مہینہ جب زندگی میں آنے والا ہے تو استقبال کیوں نہ کیا جائے؟ یہ استقبال اس لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، اور وہ یہ ہے استقبال کی پہلی صورت۔ استقبال کی پہلی صورت کیا ہے؟ اس کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دل کے اندر خوشی محسوس کرنا شروع کر دیں۔ کیسے؟ بالکل اس طرح جس طرح کوئی مہمان آتا ہے نا، آپ کا جگری دوست، رشتہ دار، جس سے ملنے کے لیے پورا گھر بے قرار ہو اور سال بعد وہ آپ کے گھر میں آ رہا ہو اور آپ کو شدت سے اس کا انتظار ہو اور گھر کا ہر فرد اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو، پھر اس کے آنے سے پہلے گھر میں تیاری کیسے ہوتی ہے؟ گھر کو سجایا جاتا ہے، استقبالی طور پر گھر کی سجاوٹ ہوتی ہے، ہر ضرورت جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ گھر میں لا کر رکھ دی جاتی ہے، ہر ایک کا لباس عمدہ ہوتا ہے اور پروٹوکول VIP ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ کر استقبال کیا جاتا ہے اور گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور خوب استقبال، مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا جاتا ہے اور اس کے جانے پر افسوس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بالکل یہ اللہ رب العزت میزبان ہے اور اللہ تعالی مہمان کو ہماری طرف بھیج کر ہمیں میزبان بنا رہا ہے، اور اگر ہم نے اللہ رب العزت جو اصل میں میزبان ہے اس کی طرف سے آنے والا یہ مہینہ مہمان بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم حقیقی معنوں میں میزبان بن کر حق ادا کریں گے تو پھر ہم عظیم مہمان بنیں گے اللہ رب العزت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ شرط کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی جنت الفردوس میں کس کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ آپ کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے۔ کیوں خوشی ہے بھائی؟ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، خوب نیکیاں کریں گے، خوب عبادت کریں گے، سستیاں ختم ہوں گی، گناہ مٹیں گے، درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ خوشی کا اظہار ان امور کی وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر یہ خاصیات اللہ نے رکھی۔ تو پہلی صورت اظہار سرور ہے، ٹھیک ہے، دلی خوشی۔ دوسرا حسن نیہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنی نیت کی اصلاح کے لیے یہ رمضان کے استقبال کے لیے بہت ضروری ہے حسن نیہ۔ اس لیے کہ ایک بندہ اگر نیکی کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، اور وہ ماحول یہ ہے کہ آپ نے کسی بچے کو روزہ رکھوا دیا اور پھر روزہ کشائی ہو رہی ہوتی ہے، پورے خاندان کو اکٹھا کر کے آپ بتا رہے تھے اس نے روزہ رکھا ہے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کھانے والے پہلے سے رجے ہوئے ہوتے ہیں، پھر نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے، بس کھانے پینے پر ہی پورا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ اس میں یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ایک تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی اسے ضائع نہیں کرنا۔ نمبر 2، اپنے دل کے اندر ایسا اخلاص پیدا کر لیں کہ یہ مہینہ ہے ہی اخلاص پر مبنی۔ آپ جانتے ہیں نا ساری عبادات میں وہ کون سی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے؟ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، صدقات اللہ کے لیے، ساری عبادت اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہ میرے لیے، سوائے روزے کے۔ الصوم لی، صحیح بخاری کی حدیث،
الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اے پروردگار سارے عمل تیرے لیے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ ایسی محبت کیوں؟ اس لیے روزہ یہ بندے اور خالق کے درمیان راز ہے، اس کا کوئی ظاہری پہلو نہیں ہے۔ میں اگر کسی کے سامنے بیٹھ جاؤں، جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ لگے گا؟ بالکل نہیں۔ ظاہری کوئی عبادت نہیں ہے نا، ظاہری کوئی شکل نہیں ہے اس کی۔ نماز پڑھ رہے نظر آ رہا ہے، زکات دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، حج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، صدقہ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اعتکاف کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی دیکھ کر تھوڑی بتائے گا کہ آپ کا روزہ ہے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے ہی احمق قسم کے ہیں جو گرمی کے موسم میں، گرمی لگ رہی ہے، دوسروں کے سامنے پیاس کی شدت کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے روزہ بہت لگا ہوا ہے، میں تھک گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس نے آپ کی پیاس کو، آپ کی بھوک کو ختم نہیں کر دینا، بس آپ نے رات کو توڑ دی ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ مہینہ اخلاص کا مہینہ ہے، ریاکاری سے بچاؤ کا مہینہ ہے، اس لیے اپنی نیت کی اصلاح کر لیجئے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کیجئے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی حدیث، تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اخلاص نیت پر ہے۔ تو ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کر لینی، ابھی سے اپنی نیت کو خالص کر لیجئے کہ میں ریاکاری سے بچتے ہوئے ہر عمل کروں گا۔ ابھی سے اپنی نیت کو ایک تو مضبوط کیجئے، مستحکم کیجئے، خوبصورتی پیدا کیجئے، ریاکاری سے بچیے، شہرت سے بچیے، سمعہ سے بچیے، اور اعمال صالحہ کو چھپا کر کرنے کی عادت ڈالیے۔ کل قیامت کے دن جن افراد کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ افراد بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ دائیں ہاتھ صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ لا تعلم شمال ما تنفق یمین، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس لیے یہ اخلاص اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ تو رمضان کا استقبال حسن نیت کے ساتھ کیجیے۔ من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا۔ کوشش کیجیے، یہ تیسرا سٹیپ ہے، ابھی سے اعمال صالحہ پر شوق، دلچسپی اور رغبت پیدا کر دیجیے۔ جیسے مہمان کے آنے سے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے نا، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، گھر کو دھویا جا رہا ہے، دروازے صاف کیے جا رہے ہیں، پردے صاف کیے جا رہے ہیں، برتن صاف کیے جا رہے ہیں، جہاں مہمان کو ٹھہرانا ہے وہاں بہترین ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور پھر تیاری شروع ہو جاتی ہے باقاعدہ۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس طرح کی تیاری، شوق عبادت۔ شوق عبادت میں کیا ہوگا؟ مثلا رات کو قیام کرنا ہے، ابھی سے جاگنے کی عادت ڈالیے، 8 نہیں، 4 نہیں، 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیجئے۔ رمضان میں صدقہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو ابھی سے تھوڑا تھوڑا نکالنا شروع کر دیجئے۔ رمضان المبارک میں مسجد کے اندر 5 وقتہ باجماعت نماز کی عادت پڑ جاتی ہے، ابھی سے تہیہ کر لیجئے، سستی ختم کیجئے اور 5 وقتہ مسجد میں جانا شروع کر دیجئے۔ تو جو اعمال ہم نے رمضان المبارک میں کرنے ہوتے ہیں، قیام، روزہ، صدقہ، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز، قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر اذکار، صدقات، ابھی سے عادت ڈالیے۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا، جو آخرت کا طالب ہے اور پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کی توحید ٹھیک ہو، اس کا اخلاص اچھا ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے ہاں قابل قدر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ قابل قدر بننا چاہتے ہیں اللہ کے ہاں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟
اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے کام کرے جو کام اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو قابل قدر بنا دے۔ چوتھی چیز جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، استقبال رمضان کے طور پر شوق عبادت پیدا ہو گیا۔ صرف شوق عبادت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے سامنے بھی اس ترغیب کو پیدا کیجیے۔ یہ استقبال ہے، جیسے آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، آپ ان کے اندر بھی یہ رغبت پیدا کیجیے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم کیا کرتے ہیں، افطاری بھجوا رہے ہوتے ہیں، سحری کروا رہے ہوتے ہیں، جس کا ایک اجر ہے۔ اب بھی اس سے رغبت آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے اندر بھی پیدا کیجیے۔ خوشی کا اظہار دوسروں کے سامنے شیئر کیجیے، رمضان المبارک آنے والا ہے، انشاءاللہ ڈٹ کر عبادت کرنی ہے۔ یہ ریاکاری کے طور پر نہ ہو، بطور ترغیب کے آپ کی طرف سے بھی اظہار مسرت ہے، اور دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کیجیے ترغیب دلانے کے لیے۔ تو یہ ترغیب کا یہ پہلو اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی پیدا کر دیں، اپنی فیملی کے اندر بھی پیدا کر دیں، یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں مردود شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر وللہ تقاؤ من النار وذالک کل لیلۃ۔ فرشتے صدائے بلند کر رہے ہوتے ہیں، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کے جو قصد کرنے والے ہیں اب برائی کو چھوڑ دے، اور اللہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خوشی کا اظہار، اس کی فضیلت، اس کی برکتوں کو بیان کر کے صحابہ کرام کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح کی ترغیبات لوگوں کے سامنے ہم نے رکھنی تاکہ دلچسپی پیدا ہو۔ اور ویسا بھی قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے کہ مراد اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس طرح قرآن اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح رمضان بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور خوشی کیا، جشن منا کر نہیں، اس مہینے میں عبادات کا اہتمام کرنے کے لیے مستعد ہو کر خوشی کا اظہار کیجیے، اور یہ اظہار مطلوب ہے مومن سے۔ پھر استقبال یہ بھی ہے، رمضان کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ عظمت کا احساس، کیونکہ آپ کسی چیز کی قدر کب کرتے ہیں، کسی چیز کی قدر کب کرتے ہیں، جب آپ کو اس کی عظمت کا ادراک ہو جائے۔ جب تک کسی چیز کی عظمت کا ادراک نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ اس کا احترام نہیں کریں گے۔ جو معمولی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو عظیم چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ رویہ بھی بڑا عظیم ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی عظمت کا احساس ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیدا کیا ہے۔ جس طرح آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی شروع میں کہ اللہ رب العزت روزہ رکھنے سے گناہ معاف کر دیتا ہے، قیام سے گناہ معاف کر دیتا ہے، رب العالمین جو لیلۃ القدر کے قیام سے گناہ معاف کر دیتا ہے، افطاری کے وقت اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، سحری کے وقت لوگ اللہ رب العزت آسمان دنیا کے قریب آ چکا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت انسانوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما رہا ہوتا ہے، اور راتوں کو مغفرت کے جو پروانے جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنا عظیم مہینہ جس میں برائی کا جو مرکزی جو شر ہے، شیطان مردود، اللہ رب العزت کو جکڑ لیتا ہے، اور فرشتے صدائے بلند کر رہے ہوتے ہیں، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے برائی کو چھوڑ دے۔ یہ عظیم مہینہ جس میں رب العالمین نے نیکی کا ایسا جال بچھا دیا ہے کہ ہر انسان وہ نیکی کی طرف اپنا ارادہ رکھتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں، خواتین کو دیکھیں، جوان کو دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، مالدار کو دیکھیں، غریب کو دیکھیں، مسجدوں میں رش ہوتا ہے، مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں، صدقات ہو رہے ہوتے ہیں، قیام ہو رہے ہوتے ہیں، اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس عظیم مہینے کے اندر کیا خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کی عبادت کر کے،
اتنے عظیم مہینے میں جب اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا احساس بھی اپنے دل کے اندر انسان کو رکھنا ہوگا. یہ احساس بھی در حقیقت یہ اسی کی یہ استقبال ہی کے طور پر آپ سمجھیں اس کو. ایک اور صورت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ رمضان المبارک کی استقبال کی کے زمرے میں آتی ہے اور رمضان المبارک کی قدر و منزلت بھی اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ ہے توبہ اور استغفار. مہمان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہر گندی چیز کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. کچرا، گندی چیزیں، گندا لباس، ٹوٹے برتن، بکھری ہوئی چیزیں مجتمع ہو جاتی ہیں اور نکمی چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ گند ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے. تو اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے دل و دماغ یعنی اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے دل و دماغ کو کیسے پاک اور صاف رکھنا ہے. ہر بندے کے دل میں گناہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنا انسان اس کی نفسانی خواہشات ہے، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطان کے مختلف گیتوں سے جو تسلسل کے ساتھ حملے ہیں انسان پر جو جاری ہوتے ہیں اس مہینے کی آمد سے پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے. کیسے؟ ندامت سے، شرمندگی سے، دل کی سرزمین کو پاک کر لے. کیونکہ ہم نے یہاں ٹھہرانا ہے رمضان کو، رمضان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے تو اندر سے جو گند ہے اس کو نکالنا ہوگا. فلمیں دیکھتا ہے انسان، ڈرامے دیکھتا ہے، ناول پڑھتا ہے، ڈائجسٹ پڑھتا ہے، میوزک سنتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے. یہ ساری صورتیں کون سی ہیں؟ یہ ہے نجاست کی، غلاظت کی وہ فیکٹری، وہ کارخانہ جہاں یہ سارے گند جمع ہو جاتے ہیں اور شیطان یہ سارے گند انسان سے کرواتا ہے. تو رمضان ایسے دل میں تو ٹھہر نہیں سکتا، اس کی عظمت کا احساس بھی نہیں ہو سکتا، خوشی کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا. تو توبہ کر لیجیے. توبہ کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 شرمندگی اور ندامت پیدا کیجیے. اللہ اتنے عظیم مہینے کی آمد ہے اور میں ابھی بھی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں. توبہ کر کے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کی. نمبر 2 اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر کے ان گناہوں کو جو ابھی تک آپ کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، زکات نہیں دے رہے تھے، صدقہ نہیں دے رہے تھے، صلہ رحمی نہیں کر رہے تھے، حقوق اللہ ادا نہیں ہو رہے تھے، حقوق العباد ادا نہیں ہو رہے تھے، ٹیک لگائیے اور آپ اسے کرنا شروع کر دیجیے. اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی کی آپ نے مال کو لوٹا تھا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا تھا، کسی کی وراثت کھا لی تھی، کسی کے ساتھ 2 نمبری کی تھی، کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، رشوت لیتے تھے، بریک لگا دیجیے، حق واپس کر دیجیے، حقوق ادا کر دیجیے اور یہ قطع تعلقیوں کو ختم کر دیجیے. ہاں دینی بنیاد پر اگر قطع تعلقی ہے کہ یہ مشرک ہے، بدعتی ہے، اطلاع کرتے رہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتے جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ بن جائے. ہاں ذاتی رنجشوں کو ختم کر دیجیے. اس لیے کہ اگر کوئی ذاتی بنیاد پر کسی سے 3 دن سے زائد ناراض ہے نا، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. پھر اگر وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں آپ روزے بھی رکھیں، صدقہ بھی دیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قیام بھی کریں، اعتکاف بھی کریں اور آپ ناراض بھی ہیں، اللہ رب العزت تو کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرتا. تو صفائی ستھرائی کر لیجئے، اپنے دل کی سرزمین کو پاک کر لیجئے سچی توبہ کر کے. توبو توبتا نصوحا، اللہ فرماتا ہے توبہ کرو سچی توبہ. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان کے مقام و مرتبے کو، اس کی
عظمت کو، اس کا احساس اپنے اندر بھی، اپنی فیملی کے اندر بھی اس کا شعور پیدا کیجیے. ماہ رمضان کے مقام و مرتبے کا اور اہمیت اور عظمت کا احساس اپنے اندر بھی، فیملی کے اندر بھی، احباب کے اندر بھی پیدا کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. پھر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں رمضان کی صرف ایک فضیلت بیان ہوئی ہے، صرف ایک عظمت بیان ہوئی ہے، اور وہ سب پر بھاری ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ جس پہ قرآن اترا ہے، جس کی عظمت کا احساس اللہ نے پیدا کیا. پھر رمضان المبارک میں اگر کوئی قیام کرتا ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ. رمضان میں اگر آپ نے امام کے ساتھ قیام کیا اور امام کے ساتھ فارغ ہو گئے 1.5 گھنٹے میں، پوری تراویح اور وتر کے ساتھ امام کے ساتھ آپ فارغ ہوئے، آپ کی پوری رات کے قیام کو لکھ دیا جائے گا. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے. امام قیام کروا رہا ہوتا ہے، امام کے ساتھ تراویح اور وتر پڑھ کر فارغ ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوری رات کے قیام کا اجر مل گیا. اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اس کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کیونکہ جب تک عظمت کا احساس نہیں ہوگا تب تک سمجھ لیں کہ آپ اس کی قدر نہیں کر پائیں گے. ایک اور بہت ضروری چیز، چونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ غیر مرتب ہے، غیر مرتب ہے. کب کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کوئی نظام الاوقات نہیں. نہ کھانے کی روٹین ہے، نہ پینے کی روٹین ہے، نہ سونے کی روٹین ہے، نہ جاگنے کی روٹین ہے، نہ عبادت کی کوئی ترتیب ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی کوئی ترتیب ہے. رمضان المبارک میں اگر آپ چاہتے ہیں عبادت کا حق ادا ہو جائے، ابھی سے نظام الاوقات کو مرتب کر لیجیے. سونے کے اوقات، جاگنے کے اوقات، کھانے کے، پینے کے، ٹھیک ہے، عبادت کے، قرآن کی تلاوت کے، صدقے کے، کاروبار کرنے کے نظام الاوقات کو ابھی سے مرتب کر لیجیے. کیونکہ ابھی سے مرتب کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب قرآن کریم کی تلاوت بالخصوص، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا ہے، تو ایک تو عبادت ہے روزہ، دوسرا قرآن کی تلاوت ہے. اور قرآن کی تلاوت اور قیام یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اب دیکھیں گے روزہ، رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، یہ تینوں مربوط ہیں آپس میں. پھر اور چیزیں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر آپس میں جڑی ہوئی: روزہ، رات کا قیام، اور قیام میں قرآن کی تلاوت. کل قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت بن کر یہ روزہ بھی آئے گا اور یہ قرآن بھی آئے گا. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ترتیب دیں. ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائیے. ابھی سے 5 وقتہ نماز سنت موقدہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، تاکہ یہ عادت رمضان المبارک میں کسی مشقت کا باعث نہ بن جائے آپ کے لیے. اور اس طرح قرآن کی تلاوت کو ترتیب دے دیجیے کہ آپ رمضان المبارک میں کئی ایک بار قرآن کریم کی تکمیل کرنا ہے، ایک دفعہ ناظرے کے ساتھ. اور اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. کیونکہ بعض صورتیں جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، یہ محکام اور مسائل کی عظیم صورتیں، ہماری زندگی کے روز مرہ کے بہت سارے مسائل وہ سورۃ البقرہ میں موجود ہیں. تو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آپ ان کو ضرور پڑھیے، تاکہ یہ عادت رمضان المبارک میں بھی جاری رہے، اور رمضان المبارک میں آپ کے قرآن کریم کی تکمیل ناظرے کے ساتھ بھی ہو اور ترجمے کے ساتھ بھی ہو. اسی طرح سحر اور افطار کے معاملات کا مرتب ہونا بھی ضروری ہے. اکثر خواتین کیا کرتی ہیں؟ اکثر خواتین اپنی افطاری کے وقت کو وہ ضائع کر دیتی ہیں کچن میں. ترتیب ایسی ابھی سے بنا لے، چاہے رمضان المبارک کے 1-2 دن پہلے آپ
अपने रमजान मुबारक में जो जरूरी चीजें हैं वो पहले से आपके पास मौजूद हो, और इफ्तारी से 10 मिनट पहले सारे फारिग होकर एक जगह बैठ जाएं जहां पर इफ्तारी करनी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब दुआ करें। इसलिए ये मगफरत का वक्त होता है, जन्नत से आजादी का वक्त होता है, ना कि किचन में और लंबी चौड़ी इफ्तारी बनाने का। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अफसोस की बात यह है कि बीवी ने, फैमिली ने आपकी इफ्तारी बनाने के चक्कर में वक्त को बर्बाद कर दिया, और आपने इफ्तारी खाने में उस वक्त को बर्बाद कर दिया। तो इफ्तारी जहां आपने करनी है वहां इफ्तारी करानी भी है। अब इससे उसकी तरतीब बना लें कि जो जो जरूरतमंद इलाके हैं, जहां जरूरत है, जिन इलाकों में जरूरत है, जिन दोस्तों के पास, जिन भाइयों के पास, जिन फैमिली के पास सैर और इफ्तार का इंतजाम नहीं है, बनिस्बत इसके कि आप देगे उतारें और पूरे दुनिया जहां के लोगों को बुलाएं और हल्ला गुल्ला हो, रोड रस्ते पर आप करा रहे हो, इज्जत के साथ उनके घरों के अंदर सैर और इफ्तार अपने सदकात के जरिए करवाइए। पूरे एक महीने का सैर और इफ्तार का एक बॉक्स बनाइए, और जहां हम ये समझते हैं कि ये जरूरतमंद है, रमजान से पहले उनके घरों में पहुंचा दीजिए। रोजाना आपको फुटपाथ पर सैर इफ्तारी करवाते वक्त ना खुद नमाज पढ़नी है, ना उनको नमाज पढ़ानी। वह चर्ची है, वह मवाली है, कौन कौन आकर नमाज पढ़े, उनका रोजा है या नहीं, आपको उसको कोई परवाह नहीं। इससे बेहतर है कि आप अपने हाथों से मुस्तनद जराए के जरिए जहां जरूरतमंद लोग हैं उन तक आप सैर और इफ्तार का इंतजाम बड़े ही आसान अंदाज, इखलास के साथ वहां पहुंचा दीजिए। फजीलत आप जानते हैं, जिसने एक रोजा भी किसी का इफ्तार करवा दिया तो फिर कितना सवाब है। जितना एक रोजा रखने वाले को सवाब है, इतना उसे इफ्तार करवाने वाले को सवाब मिल गया, और ये अजीम अजर का सिलसिला जारी रहता है। तो सहर इफ्तार के इन इंतजामात का भी हमने ख्याल रखना है कि सहरी में भी और इफ्तारी में भी, जहां ये है कि आपका वक्त बर्बाद ना हो, वहां ये भी ख्याल रखना है कि ये दोनों कबूलियत के औकात हैं। इस वक्त भी दुआ कबूल होती है, सहरी वक्त भी दुआ कबूल होती है। तो आपने जहां इफ्तारी जल्दी करनी है, सहरी लेट करनी है, वहां इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने कुछ वक्त निकालना है दुआ के लिए, ताकि ये कबूलियत के औकात में आपकी दुआ कबूल हो जाए। अपनी फैमिली को भी मौका दें, अपने बच्चों को भी मौका दें, खुद भी इस मौके से फायदा उठाएं। फिर रमजान मुबारक से पहले जब आप ये सारे मराहल तय कर रहे हैं, तो वहां ये भी जरूरी है कि इस जिंदगी को, जो हमारी खस्ता हाल थी, बुराइयों से भरी हुई है, रमजान मुबारक को अपनी जिंदगी का नया आगाज बनाइए। नया आगाज, अल्लाह अब मेरी जिंदगी का रुख तब्दील होगा। अभी से अज़म कर लीजिए, अल्लाह यह रमजान मुबारक मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ होगा, इनकिलाब होगा, तब्दीली का महीना होगा। और वहां से अपने आप को तब्दील कीजिए, अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे को, अपने बचपन को नेकी की तरफ लाइए। इसी में इज्जत है, इसी में हमारी फलाह है, इसी में कामयाबी है। और दुनिया की दौलत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की रगबत, ये हमें जलील और रुसवा कर देगी, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। रमजान मुबारक के इस्तिकबाल के लिए यह भी जरूरी है, जुमला मासी, जितने भी गुनाह है, इज्तनाब का हद कर लीजिए। आप जानते हैं, जब नेकियां करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप कहीं, आपको जॉब मिल गई है, आपकी नौकरी लग गई है, आप वहां से, आपको पैसे आना शुरू हो गए, तो साथ में आप सेविंग का इंतजाम करते हैं, इसको कुछ सेव भी करना है मैंने, सेव के लिए महफूज जगह तलाश करते हैं। तो दुनिया के लिए दौलत जिसकी आप सेविंग कर रहे हैं, कब्र के लिए तो भी दौलत चाहिए या नहीं चाहिए, आखिरत के लिए भी दौलत चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो दौलत क्या है? यही रोजा, यही कुरान की तिलावत, ये ज़कात, ये सदकात, ये दुआ, ये इस्तिगफार, ये सहरी, ये इफ्तारी, ये सच, ये सिला रहमी, ये हुकूकुल्लाह, ये हुकूकुल इबाद, ये रिज़्क़ के हलाल, ये बुराई से बचना, ये करप्शन से बचना, ये दो नंबरी से बचना, ये धोखे से बचना, ये वो नेकियां हैं जो आखिरत में, कब्र में, माशर में हमारे लिए निजात की करंसी है। जिसकी सेविंग कैसे होगी? नेकियों के थैले में सुराख नहीं होना चाहिए,
اور نیکیوں کے تھیلے میں سوراخ کیا ہے؟ یہ برائیاں. اگر آپ روزہ رکھیں گے، جھوٹ بولیں گے، سوراخ ہو گیا، ساری نیکیاں بہ گئی. جو نیکیاں ہیں یہ برائی کو مٹاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. بالکل اس کا الٹ بھی ہے. جس طرح نیکی سے برائی مٹتی ہے، اسی طرح برائی سے نیکی بھی مٹتی ہے. اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لکل عمل کفارہ. ہر ایک عمل کا کفارہ ہے، یعنی ہر عمل کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کو مٹاتے مٹاتے خود مٹ جاتا ہے، سوائے روزے کے. روزہ گناہوں کو مٹا کر بھی برقرار رہتا ہے، لیکن باقی دیگر اعمال گناہوں کو مٹاتے مٹاتے خود ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شریعت نے جہاں یہ ترغیب دی ہے نا اعمال صالحہ کرو، اس سے زیادہ یہ ترغیب دی ہے برائیوں سے بچو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دیا وہ لے لو، جس سے منع کیا رک جاؤ. جہاں شریعت نے معروف کا حکم دیا ہے وہاں منہیات سے روکا بھی ہے، اس لیے کہ منہیات سے روکیں گے تو یہ معروف فائدہ دے گا، ورنہ یہ معروف منہیات کے ارتکاب سے ختم ہو جائے گا. تو ابھی سے گناہ چھوڑنے کی عادت بنائیے. یہ استقبال رمضان ہے تاکہ رمضان میں جو نیکیاں کریں، برائی کی عادت ختم ہو چکی ہو، اچھائی کی عادت آ چکی ہو، وہ سیونگ شروع ہو جائے ہماری نیکیوں. اس لیے تو کیا کہا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. تم میں سے جو شخص فإذا كان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو وہ کسی کو گالی نہ دے، کسی سے لڑائی نہ کرے، شور و گل نہ کرے. اگر کوئی لڑ رہا ہے تو حدیث میں کیا ہے، فلیقل انی صائم، اسے کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ڈھال کے طور پر اسے استعمال کرے. یہ استقبال رمضان کی سب سے بہترین صورت ہے. اور پھر ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار استقبال رمضان کے لیے وہ ہے دعا. اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے پروردگار، تیری محبت، تیری رحمت، تیری برکت اور تیری طرف سے نیکیوں کا یہ موسم بہار جو آنے والا ہے، بہت قریب آ چکا ہے. اے اللہ، اپنے فضل اور توفیق سے یہ مہینہ ہمیں عطا فرما دے. اگر خوشی ہے نا، اس خوشی میں ہاتھ کو اٹھائیے، لب ہلائیے اور اللہ سے مہینہ مانگیے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ہمارے وہ دوست احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہے ہمارے ساتھ. کچھ رشتے دار ایسے جو فوت ہوئے، کچھ دن پہلے فوت ہوئے، ایک مہینہ فوت ہوئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں روزانہ لوگ فوت ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے آمد سے پہلے بھی فوت ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دن پہلے بھی فوت ہو رہے ہیں، 2 دن پہلے بھی فوت ہو رہے ہیں، رمضان کے پہلے دن فوت ہو رہے ہیں. اے اللہ، یہ پورا مہینہ عطا فرما دے. یہ دعا کیجئے. ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار جو مسلمان کا اصلیہ ہے، وہ ہر عبادت کی روح ہے، وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کیجئے، بار بار دعا کیجئے. اے پروردگار، اتنا مہینہ قریب آ چکا ہے، اب یہ مہینہ ہم سے نہ چھیننا. اس مہینے کی عظمت، اس کا احساس، اس کی خوشی جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ سے یہ مانگتے رہیں کہ اللہ اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے. اور ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور بہت ضروری چیز، اور وہ ہے اس کے احکامات کی معرفت. ابھی سے سیکھیں. المیہ یہ ہے، 20 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، 30 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے. سحر و افطاری کے مسائل پوچھے جا رہے ہوتے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھے جا رہے ہوتے، فطرانے کے مسائل پوچھے جا رہے ہوتے، اعتکاف کے مسائل پوچھے جا رہے ہوتے، لیلۃ القدر کے مسائل پوچھے جا رہے ہوتے. 20 سال ہو گئے آپ کو. دین کے ساتھ اتنی بھی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھی بے رخی نہیں ہونی چاہیے. اٹھائیے مستند کتب، صحیح بخاری کا کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ، صحیح مسلم کا کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ، مستند صیام اور زکوٰۃ کی کتابیں اٹھائیے اور اس میں آپ پڑھیے. رمضان المبارک کے سارے مسائل کو پڑھیے تاکہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل، قیام اللیل کے مسائل اور صدقات کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، لیلۃ القدر کے مسائل، یہ سارے کے سارے آپ کو معلوم ہو جائیں
ताकि आमद से पहले इन मसाइल की मार्फत के साथ आप दिल की खुशी के साथ, सुरूर के साथ, इत्मीनान के साथ इस महीने में दाखिल हों। वरना ये बात अजीब होगी कि आपको जिस महीने में दाखिल होकर अजमतों और बरकतों को हासिल करना है, आपको उसके मसाइल मालूम नहीं है। रमजान मुबारक की सबसे बड़ी इबादत क्या है? रोजा। अलमिया ये है, हमने अक्सर जगह ये देखा है, सिवाय बड़े शहरों की, अक्सर जगह क्या देखा है, नौजवान रोजा नहीं रखता। नौजवान बच्चे बच्चियां रोजा नहीं रखते। बच्चों को तो रोजा रखवाया नहीं जाता। बूढ़ों को, जिनको रोजा रखने की डॉक्टर ने सख्त पाबंदी लगा रखी है, वो रोजा रख रहे होते हैं। गांव में, देहातों में चले जाएं, जहालत का ऐसा आलम है कि रोजा रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। एक रोजे का तर्क जानबूझकर सारी जिंदगी रोजा रख ले, कफारे के तौर पर आप उसके अजर को हासिल नहीं कर सकते। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? मुझे फरिश्ते लेकर गए, मैंने जहन्नम में एक अजीब मंजर देखा जिसमें कुछ लोगों को लटकाया गया, उनकी बाछों को चीरा जा रहा है। तो मैंने पूछा इनका क्या कसूर है? फरमाया ये आपकी उम्मत के रोजाखोर हैं। कितनी बड़ी वईद है। जो शख्स रमजान मुबारक को पाता है, रोजे रखकर अपने गुनाहों को बख्शवा ना सका, उसके लिए बर्बादी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आमीन। हमें क्या करना है? रोजा रखने का पुख्ता अज़म। ऐ अल्लाह, इस अजीम महीने को जो मेरी जिंदगी में आ रहा है अता फरमा दे, और फिर मुझे रोजा रखने की तौफीक भी अता फरमा दे। तो रोजा रखने का अज़म कीजिए। अगर ये अज़म आपके अंदर आ गया तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और करम से ये हमारे लिए सादतमंदी की बात होगी कि मैं परवरदिगार के फजल और करम से इस महीने के अंदर, जो रहमतों बरकतों वाला महीना है, मैं रोजा रख रहा हूं। और ये रोजा इस महीने की अजीम इबादत। ज़िम्नन जो चीजें आपने अभी भी और रमजान मुबारक में जिसका ख्याल रखना है, नंबर एक, तौहीद। आपका अकीदा ठीक होना चाहिए। अकीदा नहीं है तो आपके सारे अमल बर्बाद। अकीदा तौहीद मजबूत कीजिए। तौहीद रुबूबियत, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा खालिक है, मालिक है, मुतफर्रिफ। तौहीद उलूहियत, कौली इबादत, फेली इबादत, माली इबादत, जमी इबादत की अक़साम अल्लाह की जात के लिए खास। नदर नियाज अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह के लिए, अल्लाह से पुकार अल्लाह को, ठीक है, मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, और कसम अल्लाह की खानी है, सजदा रेब अल्लाह के लिए होना है, तवाफ अल्लाह के लिए, रुकू सुजूद अल्लाह के लिए, डरना अल्लाह से, तवक्कुल अल्लाह पर, झुकना उसके सामने, और अल्लाह की जितनी अस्मा और सिफात हैं उनको तस्लीम किया जाए और इन सिफात को अल्लाह की जात के साथ खास कर दिया जाए। वो जात सिफात में भी, जात में भी, अफाल में भी, इबादत में भी तन्हा है। इस तौहीद के साथ आगे बढ़े। नंबर दो, इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक। आपने तरावी का मामला हो, सहरी का मामला हो, इफ्तारी का मामला हो, रोजा रखने की तरतीब है, ज़कात के मसाइल हैं, एतकाफ के मसाइल है, लैलतुल क़द्र के मसाइल हैं, तमाम मसाइल को सुन्नत के मुताबिक चलना है। अगर आप बिदअत का इर्तिकाब करते हैं तो बिदअत आपके अमाल को बर्बाद कर देती है। नंबर तीन, इखलास। रियाकारी आ गई तो आपकी सारी इबादत खत्म हो जाती है। नंबर चार, रिस्क के हलाल का एहतमाम कीजिए। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं, सूदखोरी में मुलव्वस है, रिश्वत में आप मुलव्वस है, आप फ्रॉड के जरिए, धोखेबाजी के जरिए आप माल कमा रहे हैं, और आप सूद के जरिए माल कमा रहे हैं, तो आपका रिस्क हराम आपकी इबादत को बर्बाद कर देता है। इसी तरह अगर आपने दूसरों के हुकूक आपने तलफ किए हुए हैं, तो देखिए, हुकूकुल्लाह काफी नहीं है, अमल की कबूलियत के लिए यह भी जरूरी है हुकूकुल इबाद की अदायगी। अगर आप हुकूकुल इबाद को तलब करके बैठे हुए, आपकी नेकियां सारी बर्बाद हो जाएंगी। हमें चाहिए कि इन चीजों के साथ रमजान मुबारक में दाखिल हों, कि हम तौहीद के साथ मुवाहिद हों, मुत्तबे सुन्नत हों, इखलास वाले हों, रिस्क हलाल हो, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी हो, और खुशी का इज़हार भी हो, और रग़बत भी हो, रमजान की तरगीब भी हो, उसकी अजमत का एहसास भी हो, और गुनाहों से अभी से छोड़ दें, इबादत अभी से आदत डालें, सदकात की, दुआ की, और दिगर क़ियामुल लैल की, नमाजों की, कुरान की तिलावत की। ये इस्तिक़बाल की सूरत है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा इस्तिकबाल करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। हाँ, इस इस्तिकबाल से मना कर दिया गया कि खास इबादत के जरिए आप अपनी तरफ से कोई इबादत गढ़ लें, वो नाजायज है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान मुबारक की आमद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर कोई रोजा रखता है, इससे पहले कोई रोजा नहीं रखा उसने, लेकिन रमजान से एक दिन पहले 2 दिन पहले रोजा रखकर इस्तिकबाल करना चाहता है तो ये नाजायज है। हाँ, जो रूटीन के मुताबिक पीर की रात का रोजा रख रहा है वो रख सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी नासिर हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।